अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 19 जून है, हफ्ता और सन है 2021। अभी आपके साथ जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा आपको, ये मैं समझता हूं कि ये इस साल की सबसे बड़ी खबर है। और पाकिस्तानी इस खबर को सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे। कश्मीरियों कश्मीरी अपना खून बहा रहे थे इस बात को सुनने के लिए। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की, जो 2019 में जिसको मोदी ने ख़त्म कर दिया था और कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया था, और साथ ही वहाँ पर वो कानून भी ख़त्म कर दिया था जिसके तहत भारत के दूसरे हिस्से के लोग कश्मीर में आकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि ये एक मुतनाज़ इलाका था। और फिर वहाँ पर एक बड़ी तादाद में हिंदुओं को बसाने का काम शुरू किया गया ताकि मुसलमान अक़लियत में आ जाएं। अब जो मैं सबसे पहले आपको बात बता रहा हूँ, फिर मैं आपको तफसीलात देता हूँ। मोदी, वो जो उसने आज से तकरीबन 2 साल पहले जो कश्मीर की खसूसी हैसियत को, स्पेशल हैसियत को ख़त्म किया था, अपने उस फैसले को वापस लेने की तैयारी कर रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ। और इसका जो सेहरा है वो जाता है जनरल कमर जावेद बाजवा को, उसका जो सेहरा है वो जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान को। मैं आपको तफसील बताता हूँ ये सारा मामला कैसे शुरू हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा की एक ब्रीफिंग हुई थी इस्लामाबाद में आज से 2-3 महीने पहले। जर्नलिस्टों को उन्होंने बुलाया था और वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि भारत ने उनके साथ रब्ता किया और उस राब्ते के बाद यानी पाकिस्तान से किसी सतह पर रब्ता हुआ और इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि कश्मीर पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान ने ये कंडीशन लगाई कि बिल्कुल ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन और हम आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन के लिए भी तैयार हैं। यानी हम सियासी मसलहतों से हट के सख्त जो कोई फैसला है वो भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत अपनी इंटेंशन दिखाए, अपनी नीयत दिखाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी, इसको जो भारत ने ख़त्म किया, वो अपने उस फैसले को नल एंड वाइड करे और फिर जो दूसरे इलाकों से जो वहाँ पर आके लोगों को बसाया जा रहा है उस सिलसिले को रोके। तो भारत ने ये कहा था कि हम ये करने के लिए तैयार हैं और इस पर हम काम करेंगे। और यही बात ब्रीफिंग में भी आई थी कि भारत की तरफ से जेस्चर आएगा। बहुत लेदे हुई पाकिस्तान में, सियासी जमातों ने कहा कि कश्मीर बेच दिया और बहुत ज़्यादा इस पर एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई। मैंने भी इस पर वीलॉग किए और हमने भी, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, उनकी ओपिनियन ये थी कि इस मौके पर अगर आप ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे हैं और भारत को कोई थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, उसको जो एक्सपोज कर रहे हैं उसमें कोई आप थोड़ी सी अगर कमी करेंगे तो इसका फ़ायदा भारत को होगा। लेकिन अब अचानक नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जो मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातें हैं उनका इजलास बुला लिया, ऑल पार्टीज़, यानी उनकी कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और जिसमें वो जो कश्मीर के हवाले से जो भी फैसले किए गए थे, 370 को एब्रोगेट किया गया, 35A को एब्रोगेट किया गया, उसके हवाले से, कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से बात की जाएगी। और इस वक्त भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, इस वक्त डिप्लोमेटिक जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये उसने जो ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसमें महबूबा मुफ्ती जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह हैं, इसके अलावा जो फ़ारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला, उन सब ने, सियासी जमातों ने, उनके जो ये जो कायदीन हैं, इन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। अभी तक ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं आई, लेकिन ये उनसे रब्ता किया गया, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया उन कायदीन ने। और वो इस वक्त जो 9 जो सियासी जमातें हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मकबूजा कश्मीर की हैं, उनसे बात हो चुकी है। लेकिन ख्याल ये है कि तकरीबन 15 जो सियासी जमातें हैं उनको बुलाया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं ये आपको बता दूं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शामिल नहीं है, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो भारत के साथ गुफ्तगू भी नहीं कर रही और भारत भी उनके साथ गुफ्तगू नहीं कर रहा, क्योंकि उनका स्टांस बिल्कुल अलग है। वो कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो अब, और इसी सिलसिले में, इसी हवाले से जो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, ये जो 24 जून को जो सियासी जमातों को मकबूजा कश्मीर की बुलाया जा रहा है और जिसमें ये तजवीज़ मोदी रखेंगे
کہ اگر ہم 370 کو واپس کر لیں، 35A کو واپس کر لیں تو پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ کشمیر میں شروع ہوگا، کیونکہ نومبر میں جو کشمیر ہے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ اور جو اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کہ طریقہ کیا اختیار کیا جائے گا کہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ طے کر لیا جائے گا اور کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے بھارتی جو حکومت ہے وہ تیار ہے، لیکن نومبر میں الیکشن کرائے جائیں گے اور ان الیکشنز کے نتیجے میں جو کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہ ریزولوشن پاس کرے گی کہ 370 کو بحال کیا جائے، 35A کو بحال کیا جائے، اور بھارت کی حکومت اس پر ایکٹ کرتے ہوئے ان تجاویز کو جو کشمیر کی مقبوضہ کشمیر دستور ساز جو مقبوضہ کشمیر اسمبلی سے جو ریکمنڈیشنز آئیں گی ان کو تسلیم کرتے ہوئے یہ سارے اقدامات واپس لے لے گی۔ اور اس طریقے سے مودی جو ہے، مودی کی جو پولیٹیکل ایک ظاہر ہے جو اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور اس پر جو ہندو ایک اکثریت ہے بھارت کی اس نے اس کو بہت سپورٹ کیا تھا، اس اپنی حمایت کو بچانے کے لیے، اپنے اس سپورٹ کو، اپنے اس ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے مودی یہ موقف اختیار کریں گے کہ جناب یہ تو آزاد مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی نے، وہاں کے سیاسی قائدین نے، کشمیریوں نے اس بات کا فیصلہ دیا ہے، تو اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہوئے جمہوریت کے اصولوں کے عین مطابق اس کو ہم بحال کرتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں آج امت شاہ جو وزیر داخلہ ہیں بھارت کے، ان کی اجیت دوول کے ساتھ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ جو وہاں پر جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس پر غور کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں بھارت کی مقبوضہ کشمیر کی، محبوبہ مفتی ہیں، فاروق عبداللہ ہیں، اور وہ یہ اس بات کا عندیہ دے چکے ہیں، اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھارت کو چاہیے، یونین کو چاہیے، بھارت کی مرکزی حکومت کو چاہیے کہ کشمیر کے اندر پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس کے اندر جو ایک ٹھہراؤ آ گیا اس کو شروع کرے، اور اگر اس کو شروع نہیں کیا جاتا تو کشمیر کے اندر جو اس وقت انڈیجنس ریزسٹنس ہے، کشمیری جس طریقے سے اس صورتحال پر سیکھ پا ہیں، تو وہ مکمل طور پر علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں، اور بھارت کی مرکزی حکومت کو کچھ اس میں ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو یہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل عمران خان کو پرائم منسٹر عمران خان کو میں اس کا کریڈٹ اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے جو موقف اختیار کیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک یہ کہہ دیا کہ جب تک 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں ہوتے پاکستان مذاکرات نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے حاصل ہوا، یہ آبجیکٹو جو ہونے جا رہا ہے، جس کی امید کی جا رہی ہے، اور یہ مودی نے پہلا قدم اٹھایا ہے اس کی طرف۔ وہ جو بات جنرل قمر جاوید باجوہ نے بریفنگ میں کہی تھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے دونوں کو، جنرل باجوہ کو، وزیر اعظم عمران خان کو۔ اور یہ اس لیے ممکن ہوا کہ پاکستان کی سول قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت ایک پیج پہ ہیں، پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ مل کے کیا جا رہا ہے، اور اس میں کہیں پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سیاسی قائدین جو ہیں وہ اپنے آپ کو لیڈ رول میں لانے کے لیے امریکہ کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، برطانیہ کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، یا سعودی عرب کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ جو جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے مفاد میں طے کر لیتے ہیں، اور وہ طے کرتے ہیں ISI کے انپٹ پر، وہ طے کرتے ہیں دوسرے جو انٹیلیجنس کے ہمارے ادارے ہیں ان کے انپٹ پر، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ اگر سیاسی اور عسکری قیادت ایک ہے تو مودی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے۔ ٹف ڈیسیژن لیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے، سب نے ان پر اعتراض بھی کیا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کریڈٹ گوز ٹو جنرل قمر جاوید باجوہ، اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جنرل باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کہ بھارت اور مودی، آپ دیکھیں نا اس وقت کرونا اور جو ایک یعنی ایک عجیب صورتحال ہے وہاں پہ، اور اچانک مودی نے یہ اعلان کیا، یہ جو پریشر پاکستان نے بلڈ اپ کیا، اور امریکہ کو بھی بتا دیا، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ امریکہ کو بھی کہا پاکستان نے کہ کوئی آپ کو اڈے نہیں دیں گے، اور صورتحال جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے ہو رہے ہیں۔ یہ اس کی ایک ایکسلنٹ مثال ہے۔ وہ سارا پروپیگنڈا کہ کشمیر بک گیا، کشمیر کا سودا کر دیا، سارے کا سارا زیرو ہو گیا۔ بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں جو بھارت سے آئی ہے کہ نریندر مودی نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو فیصلہ کیا تھا
اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سین، اور جس طریقے سے پاکستان نے ایک پوری دنیا میں یہ بات واضح کی کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، دنیا کا پریشر شامل ہوا، کیونکہ عمران خان کی جو اسٹریٹجی تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو اسٹریٹجی تھی، اس کی بنیاد پر جو بیرونی دنیا ہے، جو ویسٹ ہے، ان کے سامنے پہلی دفعہ یہ بات آئی کہ پاکستان کی فوج، جس پر ہمیشہ وہاں کے سیاستدان آ کے یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی اجازت نہیں دیتی، گورنمنٹس کو تبدیل کیا جاتا ہے، وہ تو خود بات کر رہے ہیں، وہ تو خود مذاکرات کر رہے ہیں، اور پھر ٹریک 2 کر رہے ہیں، اور پھر وہ پبلکلی بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر یہ جو کچھ اقدامات واپس لے لیے جائیں، کیونکہ جنرل صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو کشمیریوں کو وہاں پر جو اقلیت میں تبدیل کرنے کی جو کوشش ہے، اس سے پاکستان زیادہ کنسرنڈ ہے، اور ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ وہ سچویشن واپس ہو تو پھر بات چیت ہو سکے گی۔ اب اس کے دو آگے، اگر یہ واپس ہو جاتے ہیں اقدامات اور بات چیت شروع ہو جائے گی، تو پھر اس میں ایک چیز ضرور ہوگی کہ یہ کمپوزٹ ڈائلاگ نہیں ہوگا، یعنی کشمیر پر علیحدہ سے مذاکرات ہو رہے ہوں گے، اور دوسرے جو ایشوز ہیں جیسے سر کریک ہے، جیسے سیاچن ہے، یا دونوں ممالک کے درمیان تجارت ہے، ویزے کی ریسٹرکشن ہے، اور جو دوسری ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بزنس کرنے کی جو بات چیت ہے، وہ اس سے یعنی وہ ساری گفتگو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوگی، اور کوئی بھی ایک ایشو دوسرے ایشو کا ہوسٹیج نہیں ہوگا۔ ویری گڈ۔ اس سے جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو تسلی سے بیٹھ کر دونوں حکومتیں طے کر سکیں گی، اور کشمیریوں کو اس میں شامل کیا جا سکے گا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جائے گا، اور جو دوسرے معاملات ہیں، جو باہمی تجارت ہے، جو سی پیک ہے، عین ممکن ہے اگر یہ ہو جائے تو بھارت بھی سی پیک میں پاکستان اس کو شامل کر لے، اور آپس میں، کیونکہ اگر معاملات کے حل کے لیے گفتگو ہو رہی ہے، اور مودی نے وہ جو سارے اقدامات، یونیلیٹرل اقدامات جو کشمیر کے خلاف کیے تھے وہ واپس لیتا ہے، تو پھر ایک اسٹرانگ انڈیکیشن ہے کہ مودی اس مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو براوو، کریڈٹ گوز ٹو جنرل قمر جاوید باجوہ، کریڈٹ گوز ٹو وزیر اعظم عمران خان کہ انہوں نے مجبور کیا بھارت کو، اور انٹرنیشنل اوپینین پاکستان کے حق میں آئی، بھارت پر دباؤ ڈالا کہ آپ یہ جو سارے جو آپ نے اقدامات لیے ہیں آپ ان کو واپس لیں۔ ایک اچھی خبر کشمیریوں کے لیے، ان کی جد و جہد کو بھی سلام، ان بہادروں کو سلام، ان کشمیری جرأت مند ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سلام جنہوں نے قربانیاں دیں اور اتنی سختی جو ہے وہ جھیلی، لیکن اب امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے۔ دوستو، ساتھیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔